السلام علیکم دوستو، ایم ایس سے اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، کرکٹ کی دنیا میں جب بھی پاکستان کا ذکر آتا ہے تو ماہرین پاکستان کے بولنگ پر بات کیے بغیر خاموش نہیں رہ سکتے، بلکہ یہ کہنا غیر مناسب نہ ہوگا کہ پاکستانی ٹیم یہ میچ جیتتی ہی بولنگ کی وجہ سے ہے۔ سرفراز نواز سے لے کر عمران خان، پھر مشہور جوڑی وسیم اکرم کی ان سوئنگ اور وقار یونس کے یارکر کے بعد راولپنڈی ایکسپریس کے خطرناک باؤنسر اور محمد عامر کی لائن اینڈ لینتھ کی شکل میں پاکستانی بالرز کا بڑا ہی تابناک دور رہا ہے۔ یعنی جو ماہرین پاکستان کو فاسٹ بالر کی فیکٹری کہتے ہیں تو وہ غلط نہیں کہتے، لیکن دوستو آج ہم اس بہترین بالر کی بات کریں گے کہ جب وہ بالنگ کرتا تو بیٹسمین شش و پنج میں ہوتے کہ بال اندر آئے گا یا باہر۔ جی ہاں دوستو، اس بالر کا نام محمد آصف ہے، جو کہ اپنی غلطیوں اور ملک سے ناانصافی کے بنا پر کرکٹ کی دنیا سے باہر ہے۔ محمد آصف نے اپنے لائن اور لینتھ سے بہت جلد ہی دنیا میں وہ مقام حاصل کیا جو کم ہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ان کے کیریئر کے آغاز ہی میں اس کو گلین میگرا سے موازنہ کیا جانے لگا۔ ایوریج سپیڈ 135 ہونے کے باوجود وہ بال کو دونوں طرف ایسے گھماتے کہ ہر پاکستانی کپتان کی پہلی چوائس محمد آصف ہوتے۔ محمد آصف دنیا کے مشہور بالے بازوں کو ناکوں چنے چبوائے۔ انگلینڈ کے مشہور بلے باز کیون پیٹرسن کہتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے بلے باز اس بات پر خوش ہوں گے کہ آصف پر پابندی لگ گئی۔ مجھے اس کی بال کی بالکل سمجھ نہیں لگتی تھی، میں نے جتنے بالر دیکھے وہ اس میں سے بہترین تھے۔ ساؤتھ افریقہ کے ہاشم عاملہ کہتے ہیں کہ ان کی بال کبھی اندر آتی ہے اور کبھی باہر، ان کا ہر بال ایک سوال ہوتا ہے جو آپ کو آؤٹ کر دیتا ہے، وہ ایک حیران کن بالر ہے۔ جبکہ انگلینڈ کے کامیاب ترین بالر جیمز اینڈرسن کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خلاف سیریز کھیل رہے تھے تو محمد آصف کی ان سوئنگ کے خلاف بڑی مشکل پیش آ رہی تھی، اور پھر بعد میں ہم نے ان کی ویڈیو میں ان کی رسٹ پوزیشن دیکھی اور پریکٹس کر کے میں نے اپنا ان سوئنگ بہتر بنایا، جس کا مجھے بعد میں آسٹریلیا کے خلاف بہت فائدہ ہوا۔ لیکن محمد آصف کو بالنگ میں عروج اس وقت ملا جب کراچی ٹیسٹ میں انہوں نے انڈیا کے مشہور بلے بازوں ٹنڈولکر اور لیکشمن کو بولڈ کیا۔ اس کے بعد محمد آصف نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا کنڈیشن میں اس کی بالنگ دیکھ کر شائقین اور ماہرین دونوں حیران ہو جاتے ہیں، پر افسوس ہمارے ہاں کھلاڑیوں کی کاؤنسلنگ نہ ہونے کی وجہ سے جب کھلاڑی عروج پر پہنچتا ہے تو غلطیاں کر بیٹھتا ہے۔ لیکن ملک کو بدنام کرنے کی سنگین غلطی ایک ناقابل معافی جرم ہے، اور اس غلطی کا خمیازہ خود محمد آصف اور پاکستانی ٹیم بھگت رہی ہے، ورنہ اگر وہ ٹیم کے ساتھ ہوتے تو پاکستانی ٹیم یکسر مختلف ہوتی اور چیمپئنز ٹرافی کے علاوہ کوئی اور میگا ایونٹ ضرور جیتتی۔ دوستو، کتنا ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، اگر اس کو تراشا جائے صحیح طریقے سے تو ہم کرکٹ میں کھویا ہوا عروج حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیو کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔